بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ ہسٹری ہے. یہ 10 سال کے اندر آج دھارا 370 اور 35A پاسٹ بن گیا ہے. وہ ہمارے سمویدھان کا حصہ نہیں ہے. اس کا پورے بھارت اور جموں کشمیر کی جنتا کو آنند ہے. لیکن اس میں پاکستان کے لیے میسیجنگ کی گئی ہے ڈیفینیٹلی. اٹ مینس کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہو کہ جو ہے وہ 370 جو ہے ریسٹور ہو سکتا ہے. سو نہیں، اب نہیں ہوگا. یہ بی جے پی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ وہاں پہ کلیئر ہو گئی. کیا انہیں آٹا چاہیے یا کشمیر چاہیے؟ 75 سال سے جو ہمیں نعرہ لگتا رہا، ہم نعرہ سنتے رہے. کیا آج ہمیں اس نعرے پر چلنا ہے یا ہمیں پاکستان کو بہتر کرنا ہے؟ IMF پروگرام کے حوالے سے کچھ مشکلات درپیش ہیں حکومت کو، کیونکہ جو $7 ارب کا قرض پروگرام تھا اس کی منظوری میں لگ یہ رہا ہے کہ تاخیر ہوتی جا رہی ہے. جو 9 اور 13 ستمبر کے اجلاس ہیں IMF کے، ان میں بھی پاکستان ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے. بتائیں سمپل سی، آٹا یا کشمیر؟ اس ٹائم جو کنڈیشن ہے سر دیکھیں، پہلے اپنے پاکستان کو دیکھیں. جو ہمارے بھائی بھوکے مارے یہاں پہ 28 کروڑ عوام ہے، وہاں پہ 1 کروڑ عوام ہوگی، لیکن یہ 28 کروڑ عوام بھوکی مار رہی ہے. پہلے تو ہم پاکستان کو دیکھیں نا، پھر ہم دوسرے ملکوں کے دیکھیں گے. دشمنی اور جنگ سے نکل کے ہم کب بھارت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، کاروباری اعتبار سے آگے آئیں گے، کشمیر کے مسئلے کو بات چیت سے حل کریں گے؟ کب تک؟ مطلب وہ ملک آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہم جو ہے اپنی مشکلات کی وجہ سے، اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور ہم دیکھ لیں ہمارے ملک میں تو اگر IMF پیسہ نہ دے تو ہم ایک دن نہ چل سکیں. آج پاکستانی پبلک غربت کی وجہ سے، آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر آ چکی ہے. نمسکار، جے ہند، وندے ماترم. دوستوں، راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے. دوستوں، ابھی پڑوسی پاکستان کو بھارت کے گرہ منتری امت شاہ نے ایک بار پھر پھٹکار لگائی ہے. جی ہاں دوستوں، جموں کشمیر کے ویدھان سبھا چناؤ کو لے کر آج گرہ منتری امت شاہ جموں کشمیر پہنچے اور بی جے پی کا گھوشنا پتر جاری کیا. دوستوں، بی جے پی کا گھوشنا پتر جاری کرتے ہوئے امت شاہ نے 370 اور جموں کشمیر کو لے کر پڑوسی پاکستان کے ساتھ انڈیا گٹھ بندھن اور وپکش کو لے کر کڑا سندیش دے کر پھٹکار لگائی ہے. دوستوں، اس کے بعد پاکستان کی جنتا نے اپنی ہی سرکار کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ مودی جی جموں کشمیر لے لو اور ہمیں آٹا دے دو، کیونکہ ہماری سرکار نے ہمیں بھکاری کنگال بنا کر 2 وقت کی روٹی تو کیا 1 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترسا دیا ہے. دوستوں، آج گرہ منتری امت شاہ کی پھٹکار کے بعد پاک میڈیا نے بھارت کو لے کر کیا کہا، آئیے چلتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں. بی جے پی نے کشمیر کے اندر اپنا مینیفیسٹو ریلیز کر دیا ہے. بڑا امپورٹنٹ مینیفیسٹو ہے. اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ دیٹ آر بینگ ہائی لائٹڈ بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ ہسٹری ہے. اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ بار بار بی جے پی کو بتانا پڑتا ہے کہ 370 از اے ہسٹری. اٹ مینس کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہو کہ جو ہے وہ 370 جو ہے ریسٹور ہو سکتا ہے. سو نہیں، اب نہیں ہوگا. یہ بی جے پی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ وہاں پہ کلیئر ہو گئی. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو کشمیری پنڈٹس ہیں ان کا سیف ریٹرن اور ان کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے. اس کے لیے ایک میرا خیال ہے ایک پروگرام ہے جس کو وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہندو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ویلفیئر بورڈ ہیں، ڈسپلیسڈ کمیونٹی کو، سب کو جو ہے وہ لے کے آیا جائے گا. وہ کہتے ہیں جی کئی دہائیوں سے جو پنڈٹس ہیں وہ انصاف کا انتظار کر رہے ہیں، اور نریندر مودی صاحب جو ہے اور جو NDA کی گورنمنٹ ہے اس نے یہ بولڈ سٹیپ لیے ہیں کہ ہم ایک تو 370 کی آپ کو پتہ ہے ابروگیٹ کیا ہے، اس کو کراس بارڈر ٹیرر اٹیکس نیٹ ورک کو ڈسمینٹل کر دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، کئی لوگوں اب ظاہری بات ہے یہ بھی سوال کرتے ہیں، اچھا کہ اگر ڈسمینٹل کر دیا تو دین وائی یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹیکس ہو رہے ہیں؟ ایک کویسچن ہے. دین 73,000 جو گنز دی جا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا امریکہ سے خرید رہا ہے انڈیا. مزید انڈیا نے تقریباً 146,000 1.5 لاکھ کے قریب گن جو ہے وہ خریدی ہے امریکہ سے. کس کے لیے؟ کشمیر کی پولیس کے لیے. خیر اینی ہو، دیٹ از اندر تھنگ. بٹ دا کوشچن ریمینس کہ جی
کہ جو کشمیری پنڈٹس کی ریہیبلیٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے جی، جو ویسٹ پاکستان سے جو ریفیوجیز آئے تھے ان کی ریہیبلیٹیشن ہوگی، انٹرنلی جو نگلیکٹڈ کمیونٹیز ہیں جن کو والمیکی اینڈ گورکھاز کہتے ہیں، ان کو جو ہے ان کی ٹیک کیئر کی جائے گی، اور انکوائری کمیشن بھی بٹھایا جائے گا کہ جو کشمیری ہندوز اور سکھوں کے ساتھ جو ان کو سلوشنز دیے جائیں اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ٹیلز دا پکچر. یہ پکچر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. مجھے میں جس کو اسٹڈی کر رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، میں نے جب دیکھا تھا تو مجھے اس چیز میں لگا ہے کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں اور سکھوں اور ادر ریلیجیس مائنارٹیز، مسلمانوں کا انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کام کریں گے مل کے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے ہندوؤں اور سکھوں کے لیے، اور جو دوسری ریلیجیس مائنارٹیز ہیں جو کشمیر کے اندر رہی ہیں. اٹ مینس وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ میجورٹی میں، سو باقی جو مائنارٹیز ہیں وہ کوئی اور ہو سکتی ہیں، کرسچنز ہو سکتی ہیں. سو دیٹ از واٹ دے آر سیئنگ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بار کہ کشمیریوں کو جو ڈسپلیسڈ ہندو اور سکھ ہیں ان کی جو ڈگنیفائڈ لیونگ سٹینڈرڈ ہیں وہ مینٹین کیا جائیں گے، تاکہ جتنے بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں جموں ڈویژن سے ان کو بھی بینیفٹ سارے دیے جائیں، سیکیورٹی، پروٹیکشن اور یہ ساری چیزیں جو ایک ظاہری بات ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جموں ریجن کے اوپر بڑا انہوں نے فوکس کیا ہے کہ جی جموں کے ریجن کے جو لوگ ہیں ان کی جو سو یہ بینڈ یونیورسٹیاں کھولیں گے دس اینڈ دیٹ. لیکن اس میں پاکستان کے لیے میسیجنگ کی گئی ہے ڈیفینیٹلی، اور وہ میسیجنگ 370 از اے ہسٹری. لہٰذا 370 کی خبردار آج کے بعد جس انداز سے پھر وہ کہتے ہیں کہ پائن ہے نا 370 بھول جاؤ، 370 کی گل نہیں کرنی تسی. سو اٹس اے میسیجنگ ٹو پاکستان ایز ویل. ٹھیک ہے جی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مینیفیسٹو کے اندر لمبی چوڑی چیزیں ہیں. ان ایوری مینیفیسٹو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو امت شاہ صاحب نے وہاں پہ ایکسپلین بھی کی ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ تھے. انٹرنل چیلنجز ہیں، دس اینڈ دیٹ، اور بہت کچھ ہے وہاں پہ. لیکن جسے وہ کہیں گے نا کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ تقریباً سمجھ لیں کہ وہ نریندر مودی کی پارٹی جو کہ مرکز میں 10 سال کی اسٹرانگ جو جسے کہتے ہیں نا ہولڈ کے بعد وہ یہاں پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کشمیر کے اندر اب یونین ٹیریٹری ہے. دشمنی اور جنگ سے نکل کے ہم کب بھارت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، کاروباری اعتبار سے آگے آئیں گے، کشمیر کے مسئلے کو بات چیت سے حل کریں گے؟ کب تک مطلب وہ ملک آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہم جو ہے اپنی مشکلات کی وجہ سے، اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ 1947 میں دونوں ملک پاکستان بنتا ہے اور انڈیا جو ہے آزاد ہوتا ہے. آج وہ 5 نمبر پہ کھڑا ہے اور ہم دیکھ لیں ہمارے ملک میں تو اگر IMF پیسہ نہ دے تو ہم ایک دن نہ چل سکیں. جی آپ نے بالکل 100% جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہیں. مطلب اسی طرح بات چیت کے ساتھ ہمیں حل کرنا چاہیے یا کسی بھی طرح، کیونکہ انڈیا ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے. ان کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ہر چیز سٹرونگ کی ہوئی ہے. مطلب اکنامی دیکھ لیں، ان کے مطلب ان کی جو بھی ایجوکیشن انہوں نے بہتر کی ہوئی ہے. اب ہمارا ایجوکیشن دیکھ لیں، ایجوکیشن میں ہمارا کچھ ہے ہی نہیں ہے، پراپر نظام ہی نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں نا کچھ ہو نا جو پڑھنے کے ریلیٹڈ ہو یا کچھ جو بھی کرنے کے، ایسا کچھ نہیں ہے. سیٹلائٹ جو تھا وہ مطلب گیا چائنا تھا اور انہوں نے اتنا ہمیں مطلب بتایا سوشل میڈیا پہ اور سارا کچھ کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. مطلب باتوں کی حد تک اتنا کرائے کی بس میں بیٹھ کے چاند پہ پہنچ گئے. جی ایسے ہی ہے، کرائے کی بس میں بیٹھ کے ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. بس وہ کہتے ہیں چلی جو ہمیں مل گئی اور ہم چاند پہ پہنچ گئے. جو 4 جنگیں دنیا میں 200 سے زائد 204 کے قریب ممالک ہیں، ہم پاکستانیوں کو اپنا دشمن صرف بھارت نظر آتا ہے. کیوں؟ اب کوئی نظر نہیں آتا، حقیقت اب نظر نہیں آتا. اب جو حالات ہو چکے ہیں نا، اب جو ملک کے اب انڈینز کہتے ہیں کہ بھائی تہاڈے کو پیسہ نہیں ہے، جے تہاڈے کو پیسہ ہوندا تسی ساڈے نال 5ویں جنگ بھی کر دیندے. اب بالکل ایسا ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اب ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہمارا ملک اندر سے ہی ختم ہو رہا ہے، آپس میں ہی عوام اور ادارے
और मुल्क आपस में तबाह बर्बाद हो रहा है। सियासतदान कभी भी सुना आप अभी देखें बलोचिस्तान में हमारे पंजाबी बलोचियों को आपस में लड़वाया जा रहा है, ठीक है, कभी सुना इंडिया में ऐसे कभी हुआ है? तो दोस्तों आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से भारत के साथ दोस्ती करने की गुहार लगा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई हो गई है और भारत लगातार तरक्की करता हुआ जा रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान आंसू बहा रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।